It says indefinite voluntary departure. That meant I was never coming back. ریٹا ریڈ ان ہزاروں بچوں میں شامل تھی جو آپریشن پیٹر پین کے تحت سن 1960 کی دہائی کے اوائل میں کمیونسٹ کیوبا سے تنے تنہا امریکہ آئے تھے۔ ریٹا کو خدشہ ہے کہ جو بائیڈن کے صدر منتخب ہونے کی صورت میں امریکہ سوشلزم کی جانب بڑھ سکتا ہے۔ سوشلزم کی جانب جھکاؤ، بائیں بازو کے خیالات یا اسے جو بھی کہہ لے، یہ ہمارے ملک کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ بائیڈن کی اعتدال پسندی نے ریٹا کو متاثر نہیں کیا اور انہوں نے صدر ٹرمپ کو ووٹ دینے کے لیے وقت سے پہلے ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریٹا نے ووٹنگ کی مقررہ تاریخ سے 2 ہفتے قبل ہی اپنا ووٹ ڈال دیا ہے۔ دوسری جانب جو بائیڈن کے حامی مائک ویمبلی حال ہی میں اسٹروک کے حملے کے باوجود بھی خود چل کر ووٹ ڈالنے گئے۔ جو بائیڈن کو زیادہ بہتر اندازہ ہے کہ اس ملک کو صحیح راستے پر کیسے واپس لانا ہے۔ میرے خیال میں ان کی پالیسیاں بہتر ہیں۔ ملک بھر میں لوگ ماضی کی نسبت کہیں زیادہ تعداد میں ڈاک کے ذریعے یا بذات خود جا کر قبل از وقت ووٹ ڈال رہے ہیں اور اس کی بڑی وجہ کورونا کی وبا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے شاید سماجی فاصلہ کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، اس وجہ سے میں اس سال ڈاک کے ذریعے ووٹ دے رہا ہوں۔ لیکن جو بائیڈن کے حامی کرسچین جانسن ایسا نہیں سوچتے، بلکہ 3 نومبر کے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ ٹی شرٹس بیچ رہے ہیں۔ ہر ایک خوفزدہ ہے کہ کرونا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن آپ کو زندہ رہنا ہے تو آپ ہمیشہ ایک خول میں بند ہو کر تو نہیں رہ سکتے نا۔ صدر ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان اپنے اپنے حامیوں کی ووٹ ڈالنے کی حوصلہ افزائی کرنے کے طریقے میں اختلاف نظر آتا ہے۔ صدر ٹرمپ اپنے ووٹرز کی انتخابات کے دن بذات خود جا کر ووٹ دینے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈاک کے ذریعے ووٹ میں دھوکہ دہی کا امکان ہوتا ہے، اگرچہ اس کی کوئی شہادت موجود نہیں ہے۔ جبکہ بائیڈن ایک مختلف پیغام دیتے ہیں۔ تاریخی طور پر ریپبلکنز وقت سے پہلے ووٹ ڈالنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، لیکن اس بار ایسا نہیں ہے۔ یونیورسٹی آف فلوریڈا کے الیکشن پروجیکٹ کے مطابق ابتدائی ووٹنگ میں ڈیموکریٹس ریپبلکنز کے مقابلے میں 2 گنا آگے ہیں۔ باقی کئی مقامات کی طرح ریاست ورجینیا میں بھی وقت سے پہلے ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد فلوریڈا کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ مجھے آج کام پر بھی جانا ہے، لیکن اس وقت یہ کام زیادہ ضروری ہے۔ اگر لوگوں کا یہی معمول رہا تو وقت سے پہلے ووٹنگ کا وہ ریکارڈ اس بار ٹوٹ جائے گا جو سن 2016 کے انتخابات میں 55% تھا۔ کیرولین پروسوٹی کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔